اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکنامکس معاشیات فرسٹ ایئر، اس کا چوتھا باب ہے۔ کوسٹن جو شارٹ ہیں وہ 38 ہے، 38 نمبر۔ طلب کی لامحدود لچک سے کیا مراد ہے؟ جب کسی شے کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی سے طلب لامحدود حد تک بڑھ جائے تو طلب کی اس لچک کو طلب کی لامحدود لچک کہتے ہیں۔ یہ بات یہ کر رہے ہیں، یہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی شے کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی، مثلا پیپسی کی بوتل ہے آج کل 30 روپے میں یا 25 روپے میں، پیپسی کی بوتل ہو جائے 5 روپے میں، ہر بندہ لینا شروع کر دے گا، ہر بندہ پینا شروع کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے لامحدود لچک۔ یہ فارمولہ آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ تکمیل اشیاء سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی ایک شے کی قیمت بدل جائے تو دوسری شے کی طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کار کی قیمت میں اضافہ سے پٹرول کی قیمت میں کمی آ جائے تو معاشی اصطلاح میں یہ تکمیل اشیاء کہلاتی ہے۔ یعنی طلب میں تبدیلی یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت بدل جائے تو دوسری شے کی طلب میں تبدیلی آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکمیلی اشیاء۔ کوسٹن نمبر 40، معاشیات میں طلب کی کن دو شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ شے کو حاصل کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے، ول ٹو پرچیز، یعنی لینے کا ارادہ ہو۔ نمبر 2، شے کو حاصل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، پاور ٹو پرچیز یا پرچیز دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی خریدنے کی بھی قوت رکھتا ہو، اس کے پاس پیسے بھی ہوں۔ 41 نمبر، طلب کی تفاعلی مساوات کا معیاری صورت میں لکھے، کیو ڈی برابر ایف پی اور کیو برابر ایف 2 پی۔ اور اس کے بعد کوسٹن 42، طلب کی لچک کی پیمائش کے 3 طریقے، اکائی یا کل خرچ کا طریقہ، پلکس کا طریقہ یا فیصد کا طریقہ، اور تیسرا ہے پیمائش بذریعہ فارمولہ۔ آگے انشائیہ سوالات بہت ہی امپارٹنٹ ہیں۔ کل خرچ کے طریقے سے طلب کی لچک کی پیمائش کیسے ہوتی ہے؟ 2 بار آیا۔ طلب کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا سوال ہے طلب کی لچک کی تعریف لکھیں اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ سب سے زیادہ بار یہ آیا، یہ سوال بالکل بھی نہ چھوڑے۔ قانون طلب کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈایاگرام کیجیے، نیز اس کے مفروضات بھی لکھیں۔ دیکھیں یہ 7 مرتبہ آیا ہے۔ کوسٹن نمبر آگے 5، طلب اور رسد کے توازن کی وضاحت گوشوارہ اور ڈایاگرام کی مدد سے کیجیے۔ یہ دیکھیں یہ ایک بار بھی نہیں آیا ہے، 1-2 بار آیا ہے۔ نقطی اور قوسی لچک میں فرق، اس کا فارمولہ ڈایاگرام بھی، اور یہاں پہ ہے طلب کے پھیلاؤ میں بڑھنے میں کیا فرق ہے، یعنی طلب کے پھیلاؤ اور بڑھنے میں ڈایاگرام کی مدد سے وضاحت کرنی ہے۔ تو یہاں آج چوتھا باب ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے باب کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ